السلام علیکم. رائل کے مہمان کے ساتھ آئی ایم یور ہوسٹ زلیخا ناصر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد تقی شاہ صاحب، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، سکسیس بزنس کوچ ہیں. اور ان سے ہم آج بات کریں گے کہ مائنڈ سیٹ آف پازیٹیوٹی ہوتی کیا ہے. تو سر، آپ سے پہلا کویشچن، پہلے تو آپ کو ویلکم کرتی ہوں میں شو میں، اس کے بعد آپ کا پہلا کویشچن یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زلیخا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جی اور انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، جی اور اس عقل سلیم عطا کرنے کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسانی جسم میں جو سب سے قیمتی آرگن ہے وہ ہمارا دماغ ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے. جب وہ کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو خلقت کے وقت ہی اس کو سب سے پہلے انٹلیکٹ عطا ہوتی ہے، اس کو ذہانت عطا ہوتی ہے، اس کو فراست عطا ہوتی ہے، اس کو فہم عطا ہوتا ہے. جی اور ساتھ ہی انٹلیکٹ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اقدار بھی دے دیتا ہے، یعنی ویلیوز اس میں دے دیتا ہے. سچائی سب سے بڑی قدر ہے، امانت سب سے بڑی قدر ہے. تو بچپن میں ہی، پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اقدار عطا کر دیتا ہے. شروع سے اس کے ذہن میں ہے کہ سچائی پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے. اور دیکھیں کہ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی ہے تو 40 سال اپنی 2 ویلیوز اسٹیبلش کرائیں، کہ جب ہر آدمی نے کہا کہ یہ امین بھی ہے اور یہ صادق بھی ہے، تو یہ ویلیوز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا برین ہے، یہ جو ہمارا دماغ ہے، اگر کوئی دنیا میں کسی چیز کی خواہش کرنا چاہے تو صرف اس کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ نے مجھے تندرست ذہن عطا کیا ہے، تندرست مائنڈ مجھے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مائنڈ میں ہر انسان کو 100 بلین سیلز عطا کرتا ہے. اب تک جتنی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، اس انسانی دماغ کا صرف 35% سیلز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ابھی 65% سیلز استعمال ہونے ہیں. اللہ نے ہمارے اس برین میں، مائنڈ میں 2 کھرب روشنی کے نقطے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. تو مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو ذہنی، اس وقت اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، وہ ذہنی میلان جو ہے اس کے ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. دیکھیں، انسانی ذہن میں کمپیوٹر کی طرح خیالات، ہزاروں کی تعداد میں خیالات آتے رہتے ہیں جو اس میں سٹور ہوتے رہتے ہیں. اب ذہنی کیفیت 2 طرح کی ہے کہ مثبت پہلو ہے اور منفی پہلو ہے. دنیا میں اچھائی ہے اور دنیا میں برائی ہے، دنیا میں روشنی ہے اور دنیا میں اندھیرا ہے. تو مثبت پہلو جو ہے، یعنی مثبت سوچ اور منفی سوچ، ہم جتنے بھی ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، سب سے پہلے الفاظ کے بعد ہم کوئی فعل کرتے ہیں تو ہمارا ایکشن ہے. جب ہم اس ایکشن کو بار بار کرتے ہیں تو ہماری عادت بن جاتی ہے، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہماری عادات کے مجموعے کا نام کردار ہے. تو ہمارا ذہن جب مائل ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال کرتے رہیں کہ جن کے بار بار کرنے سے ہمیں بری عادتیں ہمیں پڑ رہی ہیں، تو ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا. اگر اسی طرح سوچ ہماری بدل جائے، دیکھیں، شعور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے، اور عین جو ہے یہ علم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے، تو ہم کسی کو جب کہتے ہیں کہ یہ بڑا ذہین ہے، یعنی یہ انٹیلیجنٹ ہے، تو انٹیلیجنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اپلیکیشن آف نالج اینڈ سکلز. اللہ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا
کہ ذہانت تو شروع سے دے دی ہے، لیکن جو علم اس نے حاصل کیا ہے، جس نے اس کو شعور دیا ہے، اور علم کی بنیاد پر جو اس نے شعور حاصل کیا ہے، اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ وہ اس کا استعمال مثبت پہلو کی طرف کرتا ہے یا نیگیٹو پہلو کی طرف کرتا ہے۔ اگر سوچ کا دھارا بدل جائے تو قوموں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو اگر تمام معاشرے میں میجورٹی اگر لاشعوری طور پر نہیں، شعور طور پر جو ہے، دیکھیں ہمارے مائنڈ میں دو تین چیزیں ہیں کہ لاشعوری اور شعوری، تو شعور اجاگر اگر ہو جائے اور مثبت پہلو ہر ہم ایک دوسرے میں دیکھنا شروع کر دیں، ہم دوسروں میں اگر خامیاں نکالنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ ہمارا یہ منفی پہلو ہوگا، یعنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا۔ تو سر نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہت کوٹ کوٹ کے اب بھر دی گئی ہے لوگوں میں، جس کی وجہ سے جرائم کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا ہم لوگ یہ، آپ اتنی اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، کیا یہ ہم لوگ پولیس کو ٹریننگ نہیں دے سکتے تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ بدلا جا سکے؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ بدلنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، میں مانتی ہوں، لیکن 100 میں سے کوئی 5 لوگ تو مائنڈ سیٹ بدلیں گے یہ سن کے، وہ اس کو اپلائی تو کریں گے۔ تھوڑے سی سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کرنا تو چاہیے نا سٹارٹ۔ دیکھیں، جب میں نے کہا کہ شعور پیدا ہو جائے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کی قیادت کو کہ وہ اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں، اور جب پولیس کا یہ کام یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ وہ قانون کے رکھوالے ہیں۔ دیکھیں معاشرے میں جرائم کیسے ہوتے ہیں، جب لوگوں کے ذہنوں میں منفی خیالات آتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں اگر کوئی مثبت سوچ آتی ہے تو وہ بھی سٹور ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ بہت بھرپور کوششیں کر رہی ہے اپنے لوگوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں، کہ اگر ان کی سوچ کا زاویہ بدل جائے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، قانون کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ بہت سی ٹریننگز بھی کر رہے ہیں۔ اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے، اور میں بڑا ممنون ہوں کہ میں نے وہاں 8 سیشن جو ہیں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، اور جس میں کہ مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی، اور مثبت سوچ اپنانے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ اس پہ کر رہی ہے۔ جی، تو سر مائنڈ سیٹ کتنے قسموں کے ہوتے ہیں؟ اس میں کتنی اقسام آ جاتی ہیں؟ مائنڈ سیٹ 2 طرح کے ہیں، ایک ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ اور ایک ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب فکسڈ مائنڈ سیٹ کی ٹریٹس کیا ہیں کہ جس بنیاد پر ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کرتا، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سی صلاحیتیں دیے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ میں انٹیلیجنس ہی اتنی ہے، مجھ میں عقل ہی اتنی ہے، تو میں اتنے بڑے چیلنج کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اب اس کا یہ سوچ کہ میں کسی بڑے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، میں کیوں نہ کوشش ہی نہ کروں تاکہ ناکام ہو جاؤں؟ تو اس کی یہ منفی سوچ ہے، اور وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے۔ اب گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دیے ہیں، ہی از ویل اویئر آف ہز اسٹرینتھس، اس کو سیلف اویئرنیس ہے، پھر وہ اپنے اندر اس کا عکس بھی دیکھتا ہے جسے ہم سیلف امیج کہتے ہیں، اور سیلف ایفیکیسی اسے کانفیڈنٹ بناتی ہے۔ سیلف ایفیکیسی کیا ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو اپلائی اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اس سے استفادہ کتنا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک منزل پہ آ کے وہ سیلف اسٹیم کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ اور سیلف اسٹیم کی منزل یہ ہے کہ وہ ہر سوچ اس کی اتنی مثبت ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو گروتھ مائنڈ سیٹ اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتا ہے، چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ میں اس لیے کوشش نہیں کر رہا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، جب میں ناکام ہو جاؤں گا اور پھر مجھے اس طرح کی ناکامیاں پہلے بھی 3 دفعہ آئی ہیں، تو اب میں 4تھی دفعہ کیوں کوشش کروں؟ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ ناکامیاں میری کامیابیوں کے لیے سیڑھی ہے، ناکامیوں سے جو مجھے سیٹ بیکس ملے ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان اپ سیٹس کو
یہ ان سوری سیٹ بیکس کو میں نے اپ سیٹس میں بدلنا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیوں ناکام ہوا, میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے. لیکن سر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, مسلسل لگے رہتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو وہ نہیں مل رہا ہوتا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. بار بار غلطیاں کرنے سے وہ بیچارے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جس سے وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب ہم نے نہیں کرنا. تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو بار بار ناکامیوں سے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں منفی سوچ, اور اسی کو کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ. دیکھیں, دنیا میں نے بھی بہت مطالعہ کیا ہے, مجھے دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو ناکامیوں سے ہمکنار نہ ہوا ہو. آپ بڑے لوگوں کی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو بہت سی ناکامیاں انہوں نے زندگی میں دیکھی ہیں, لیکن فکسڈ مائنڈ سیٹ کوئٹ کر جاتا ہے, ہمت ہار جاتا ہے. میں اب آپ اس کو مثال دوں پریکٹیکلی, تاکہ میرے سننے والے بھی سمجھ جائیں. بادشاہ تیمور شکست کھا گیا, تخت و تاج چھن گیا. اب جان بچانے کے لیے کہ پیچھے فوج آ رہی ہے اور میری جان کی وہ دشمن ہے, وہ ایک چوٹی میں چھپ گیا, پہاڑ کی کھو میں وہ چھپ گیا, اور اس کو ڈر اب یہ تھا کہ میں شکست کھا گیا ہوں, میری حکومت چھن چکی ہے, اب میری جان اللہ تعالیٰ بچا لے. لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ چیونٹیاں بار بار نیچے سے اوپر جا رہی ہیں. ساری چیونٹیاں اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہیں, لیکن ایک چیونٹی بار بار گر رہی ہے اور پھر کوشش کر رہی ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ اتنی اس نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے. تو اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ چیونٹی اپنی منزل تک پہنچ گئی ہے تو مایوسی کفر ہے. اس نے ہمت باندھی. اب وہ مثبت پہلو اس کے ذہن میں لے کے آیا کہ ٹھیک ہے, اس نے پھر اپنی فوج کو جمع کیا, جو لوگ اسے نظر آئے فوج کو جمع کیا, اور ان کو جمع کر کے ایک ایسا حملہ کیا دشمن پر کہ وہ اس کی جو شکست تھی وہ فتح میں بدل جائے. ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاؤں, نوجوانوں کو بھی. ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ ہاتھی ایک بہت باریک سی رسی سے باندھا ہوا ہے, تو کیا یہ رسی جو ہے وہ تم نے اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ وہ چھوڑ کے اس کو توڑا کے چلا نہ جائے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. دیکھیں, ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے. اس نے کہا جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو اسی کمزور رسی سے باندھ دیا. اب اس وقت وہ اس رسی کو توڑا کر جا نہیں سکتا تھا, لیکن اب یہ 18 سال کا ہو گیا ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہی ہے کہ نہیں, میں اس رسی کو چاہے کمزور ہے یا جیسی بھی ہے, یہ اس کو میں نے چھوڑ نہیں سکتا. تو انسانی ذہن میں جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں ہمارے لاشعوری طور پر یا تحت شعور میں جو بیٹھ جاتی ہیں, تو پھر وہ جو ہے وہ اب پازیٹیو سوچ اگر ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں انوویشن کروں, نئے طریقے سے کروں, اور پازیٹیو لوگوں سے ملوں تاکہ مجھے نئی راہیں ملے اور میں اپنی زندگی کو کامیابی سے گزاروں. بہت خوبصورت بات کی ہے سر نے, اور اگر ان باتوں پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہر بندہ یہاں پہ ایک پازیٹیو سوچ لے کے ابھرے, اور اس سوسائٹی کو کوئی بھی برائی چھو بھی نہیں سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں.